بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، باب نمبر 74، بڑے شخص کو پہلے مسواک دینا۔ حدیث نمبر 246 تا 250۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے دیکھا، پھر میرے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے ہدایت کی گئی کہ بڑے کا لحاظ کرو، تب میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعیم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروایت ابن مبارک عن اسامہ بن نافع اس حدیث کو مختصر بیان کیا ہے۔ باب نمبر 75، باوضو سونے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 247۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو پہلے نماز کا سا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت، اے اللہ تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا کام تجھے سونپ دیا، نیز تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں مگر تیرے ہی پاس۔ اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر یقین کیا جسے تو نے بھیجا، اب اگر تم اس رات مر جاؤ تو فطرت اسلام پر مرو گے۔ نیز یہ دعائیہ کلمات ان سب باتوں سے فارغ ہو کر بالکل سوتے وقت پڑھو۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے، جب میں اس جگہ پہنچا آمنت بکتابک الذی انزلت، تو اس کے بعد میں نے ورسولک کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ حدیث نمبر کتاب نمبر 5، کتاب الغسل، غسل سے متعلق احکام و مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم بحالت جنابت ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے اختلاط کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ملو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو جب تم بحالت نشہ ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تاآن کے کہ تم اپنی بات کو سمجھنے لگو، اور بحالت جنابت بھی جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر تم راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ باب نمبر 1، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 248۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے، بعد ازاں اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 249۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ کو اور جسم پر لگی ہوئی علائش کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد جائے غسل سے الگ ہو کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت تھا۔ حدیث نمبر باب نمبر 2، خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا۔ حدیث نمبر 250۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ وہ برتن ایک بڑا پیالہ تھا جسے فرق کہا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔